آج کا موضوع ہے پیار ہی پیار، محبت ہی محبت۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر کچھ محبتیں، کچھ پیار درجہ بدرجہ لازم فرمائے ہیں۔ آج ان کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلا درجہ محبت کا ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا ایمان والے اللہ سے اشد محبت فرماتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت، پھر محبت کے اوپر ڈگری ہوتی ہے شدید محبت۔ شدید محبت سے جو آخری ڈگری ہے اس کو اشد محبت کہا جاتا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی محبت جو کرنی ہے وہ کرنی ہے اپنے پالنے والے رب سے اور رزق دینے والے اپنے رزاق سے۔ تو محتشم حضرات، اللہ رب العزت کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ علامات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں علامت حب اللہ دوام ذکر ہی، فرمایا اللہ کی محبت کی علامت نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دائمی کیا جائے۔ اور فرمایا کیوں؟ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اور ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے گویا کہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر رب سے باتیں کرنا چاہو تو نماز پڑھا کرو، رب کی باتیں سننا چاہو تو قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا اگر اپنے نبی سے گفتگو کرنا چاہو تو درود پڑھو، تم جہاں سے درود پڑھو گے درود کا جواب مصطفیٰ سے آپ کو ملے گا۔ تو یہ دوسری محبت ہے نبی علیہ السلام سے محبت۔ فرمایا حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا آدمی ایمان والا بنتا ہی اس وقت ہے جب ماں باپ سے، بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، اس وقت ایمان والا آدمی بنتا ہے۔ اور سرکار کی محبت کے بھی تقاضے ہیں کہ سرکار کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے۔ فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی گویا کہ اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ اور فرمایا ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فرمایا ومحمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان حق اور باطل کی جو علامت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محتشم حضرات، اس کے بعد محبت آتی ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے، نہ زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھی ہیں، نہ صوم و صلات کیا ہے، ہاں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک روایت میں ہے تو آگے سے اس نے کیا کہا فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال نہ نبی جیسے ہیں نہ ابو بکر و عمر جیسے ہیں، اعمال ان جیسے نہیں ہے، محبت ان کے ساتھ ہے، تو عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی محبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خبردار رہنا، کبھی بھی ان کو اپنی گفتگو میں نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس لیے اس نے محبت کی کیونکہ اس کو مجھ سے محبت تھی، اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میرے صحابہ سے محبت نہ کرتا۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس کو مجھ سے بغض تھا۔
اگر مجھ سے بغض نہ ہوتا تو میرے صحابہ سے بغض نہ رکھتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ آج صحابہ پر تبرے بول رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَضَلَّ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی۔ اور وَمَنْ أَضَلَّ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ رب العزت کے خلاف ہوگا، فرمایا رب اس کی گرفت کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر ہے آل بیت اطہار کی محبت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یعظکم، فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جس کا رزق کھاتے ہو اس سے محبت کرو۔ اور آگے فرمایا واحبونی بحب اللہ، اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری محبت کی خاطر میرے گھر والوں سے پیار کرو، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ پھر آگے درجہ آتا ہے ولیوں کی محبت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت والے دن جب رب ان کو انعام دے گا، ان کے انعام کو دیکھ کر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی خیر ارحام بینہم ولا اموال یتآتونها، فرمایا وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہیں جو اللہ کی خاطر روحانی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ روحانی طور پر جیسے اولیاء سے محبت کی جاتی ہے، علماء سے محبت کی جاتی ہے، صلحاء سے محبت کی جاتی ہے، فرمایا ان کا آپس میں رشتہ کوئی نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے لین دین کوئی نہیں ہوتا، صرف محبت ان کی ایک دوسرے سے ہوتی ہے رب کی رضا کی خاطر۔ اور آگے محدث نے پھر آیت پڑھی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے آگے والدین کی محبت آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظر الرحمہ الا کتب اللہ له بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، فرمایا اپنے والدین کو محبت سے دیکھنے والے کو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ نے کی اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں دیکھے، فرمایا اگر کوئی محبت کے ساتھ ماں باپ اس پہ راضی ہوں 100 مرتبہ دیکھے گا رب 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، سر دینا چاہتا ہوں لیکن آپ کے قدموں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آیا تھا تو ماں باپ رو رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرجع الیہما فادھکہما کما ابقیتہما، فرمایا لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، جس طرح ان کو رلایا ہے اب ان کو ہنساؤ، اب ان کو خوش کرو۔ تو یہ تھی ماں باپ کی محبت۔ آخری درجہ ہے مسلمانوں کی آپس میں محبت۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو کوئی کہنے والے نے کہا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز رب کو بڑی پسند ہے۔ کسی نے کہا الزکوٰۃ، یا رسول اللہ رب کو زکوٰۃ بڑی پسند ہے۔ کسی نے کہا جہاد بڑا پسند ہے۔ تو فرمایا میرے آقا نے ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا رب کو جو سب سے بڑا عمل محبت والا لگتا ہے وہ رب کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، وہ رب کی خاطر کسی سے ناراضگی کرنی ہے، ناراض ہونا ہے تو رب کی خاطر کہ رب کا یہ باغی ہے اس لیے ناراض ہوں اس سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کہ رب کا بندہ ہے اس لیے سے میں محبت کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین، رب فرماتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے ہیں پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا والمتجالسین فیہ، رب فرماتا ہے جو میری خاطر آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا والمتبازلین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں رب ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ فرمایا والمتزاورین فیہ، جو میری خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں رب ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ لے کر آئے۔ تو فرمایا اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگے۔
تو فرمایا آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام دیا کرو، سلام کو عام کرو۔ اور جس کو آدمی کہہ دے کہ السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، پھر اس کے بارے میں دل میں میل نہیں رکھ سکتا۔ جس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی ہے، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کے مال پہ حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو کہہ رہا ہے سلامت رہے، مال بھی سلامت رہے، تیری عزت بھی سلامت رہے، تیری شہرت بھی سلامت رہے۔ تو یہ تھے مختصر درجے، پہلے رب کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت، ابو بکر عمر کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، والدین کی محبت، اور اولیاء اللہ کی محبت، اور عام مومنین کی محبت۔ یہ رب نے چند محبتیں لوگوں پر درجہ بدرجہ واجب کی ہیں۔